اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ ترجمہ سورہ بقرہ پہلا پارہ، پانچواں اور چھٹا رکوع۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، بلا شبہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بلا شبہ وہ اس کی طرف لوٹائے جانے والے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو فضیلت دی ہے تمام عالم پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بدلہ نہیں ہوگا کسی نفس کا کچھ بھی۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی کسی کی سفارش۔ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ لیا جائے گا اس دن کسی سے کچھ، عدل انصاف ہوگا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں، اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا۔ اس سے پہلے کہ میں آیت کریمہ سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلے درس کے اندر کن باتوں کو ذکر کیا گیا تھا۔ جو لوگ مسلسل تفسیر کے اندر حاضر ہیں، یہ گزشتہ ہفتے موجود تھے، ان کے ذہنوں کے اندر بات ہوگی کہ گزشتہ ہفتے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی روشنی میں جو باتیں ذکر کی گئی تھیں، بہت سی باتیں تھیں، لیکن دو باتیں بالخصوص تھیں۔ نمبر ایک صبر، اور نمبر دو نماز۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ تم صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں بیان فرمایا تھا آیت کریمہ کے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز ہے تو بہت اہم چیز، اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن اس نماز کو پڑھنا، اس کی پابندی کرنا، اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک 400 روپے 500 روپے کی مزدوری کا پانے والا مزدور سارے پاپڑ پھیلنے کو تیار ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کسی بھی کلائی کا کام کرنے والا اپنے کام کو انجام دینے کا تیار ہوتا ہے، لیکن 5 وقت کی نماز تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر اپنی پیشانی کو جھکا دے، یہ ہر ایک کے بہت مشکل لگتی ہے۔ لمبے لمبے سفر، دور دور دراز کے سفر کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن نماز کی پابندی ہو جائے، فرمائے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، وہ بڑی چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سب پر نہیں، سب کے اوپر بڑی چیز نہیں ہے۔ فرمائے کہ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن لوگوں کے دل کے اندر خشوع آ گیا ہے، اللہ کا خوف آ گیا ہے، ان کے دل میں یہ ہے کہ اگر میں نماز چھوڑوں گا تو رب سے جب ملاقات ہوگی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ مجھ سے معلوم کرے گا کہ میرے منادی نے آپ کو آواز دی تھی کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، میرے منادی نے آپ کو آواز دی تھی، لیکن تم نے میری آواز کو، میرے منادی کی آواز کو، میرے مؤذن کی آواز کو تم نے سنا اور اس کو نظر انداز کر دیا۔
فرمایا کہ جس کے دل کے اندر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر آ گیا وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جس کو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں بیان فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ ڈرتے کون ہیں؟ اللہ سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ جن کے دلوں میں خشوع آتا ہے، کن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آتا ہے، وہ کون اللہ کے بندے ہیں؟ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے اور منہ دکھانا ہے۔ اللہ کی ملاقات کا جن کو یقین ہوتا ہے انہیں نماز گرا نہیں گزرتی، انہیں نماز مشکل نہیں گزرتی، ان کی طبیعت کے اوپر نماز کا پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے جس کو بیان فرمایا دوسری جگہ پر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بڑا کامیاب ہے وہ شخص جو شخص کے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے سے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کی، چاہتوں کی منچاہی زندگی کو چھوڑ دیا اس نے۔ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و منظوم ہیں، لازم ہیں۔ اگر انسان خواہشات پر کنٹرول کرے گا، اگر انسان واہیات پر کنٹرول کرے گا، اپنی آنکھ کے اندر حیا کو اتارے گا، اپنی زبان میں سچائی کو اتارے گا، انسان جھوٹ سے بچے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے کوئی بھی انسان ہو، امیر ہو کہ غریب، مرد ہو کہ عورت، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، فرمایا یہ ہے کہ جب انسان جھوٹ سے بچتا ہے تو یقین جانیے گا اس کی زبان کا بھرم پیدا ہوتا ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا بگاڑ یہی ہے کہ فرمائے کہ جھوٹ انتہا درجے کا ہے۔ مردوں کا حال بھی یہی ہے، عورتوں کا حال بھی یہی ہے، ان کی زبان نہیں رکتی جھوٹ بولنے سے، کوئی مشکل نہیں لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، کس کے اوپر؟ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، خبردار اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹ بولنے والوں پر، چاہے وہ جھوٹ کاروبار کے لیے بولا جائے، چاہے وہ جھوٹ دوستی نبھانے کے لیے بولا جائے، چاہے وہ جھوٹ چال پھیر کرنے کے لیے اور کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بولا جائے، جھوٹ تو جھوٹ۔ اور یہاں تک لکھا آتا ہے کتابوں کے اندر تو جب آدمی ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کے بعد جو سانس لیتا ہے اس کے سانس کی جو ہوا باہر نکلتی ہے، جو بھاپ باہر نکلتی ہے، اتنی سڑان، اتنی گندی بدبو اس میں سے نکلتی ہے، انسان تو اس کو محسوس نہیں کر پاتے، فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں، اس سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں، تیرے منہ میں سے سڑان آ رہی ہے۔ ہمیں تہذیب نہیں ہے۔ فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے انسان کو۔ کتنا بولو گے؟ تو قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنی زبان کے اندر سچائی لے کر کے آیا، جو انسان جس انسان نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اپنی آنکھوں میں حیا اتار لی، اپنے ہاتھ میں امانت داری اتار لی، اپنے پیروں کو غلط قدم اٹھانے سے بچا لیا، فرمایا ہے قرآن کریم نے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہی ہیں وہ لوگ، فرمایا کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ یقین کرنا ہوگا۔ یہ تین باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر اگلی آیت کے اندر بنی اسرائیل کے تعلق سے ایک اہم پیغام دیا ہے، جس میں کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو بھی گہرا پیغام ہے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے انعام کیا ہے تمہارے اوپر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ان سارے انعاموں میں ایک بڑا انعام یہ تھا کہ میں نے تم کو سارے عالم پر فضیلت دی تھی۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا، بنی اسرائیل سے مخاطب رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بنی اسرائیل تمہارے اوپر میری اتنی نعمتیں برسی ہیں کہ اگر کوئی
احسان نواز ہوتا، احسان ماننے والا ہوتا تو اپنی پیشانی کو میرے آگے سے نہیں اٹھاتا، مستقل میرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر رکھتا، میری فرمانبرداری کرتا۔ قرآن کریم بیان فرماتا کہ بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے انعام کیا ہے تمہارے اوپر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تم کو فضیلت دی ہے، سارے عالم کے اوپر فضیلت دی۔ کیسی فضیلت؟ فرمایا کہ ایسی فضیلت دی تھی کہ ان کو اہل کتاب کے نام سے جانا جاتا، ان کو صاحب علم کے نام سے جانا جاتا۔ لوگ اپنے مشورے، اپنی زندگی کی باتیں اور اپنی پوری زندگی ان کے ہاتھ دے دیتے، جس طرف وہ چلتے اس طرف لوگ چلا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے جس کو بیان فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ایسی فضیلت کہ سارے عالم کے اوپر اس جیسی فضیلت کسی اور کو نہیں تھی۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ کھلواڑ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رسوا کر دیا، ساری دنیا کے اندر رسوا کر دیا، اور قیامت تک انسانیت کو جتنی بھی آئے گی امت مسلمہ ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کے دین کو، آپ کی شریعت کو اور قرآن مقدس کی حقانیت کو جو بھی قبول کرے گا، اور جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا اور کہے گا الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے شروع کرنے کے بعد جب وہ آخر میں پہنچے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لعنت ہو یہود پر اور نصارہ پر لعنت ہو، یعنی ان کی تہذیب جو پڑھی لکھی قوم کہلاتی تھی، جن کو اللہ نے بڑی فضیلت سے نوازا تھا۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا ہے بنی اسرائیل تم یاد کرو کہ جب تم کو ہم نے ایک فضیلت دی تھی لیکن تم نے جب ہماری نافرمانی کی، ہمارے پیغام کے ساتھ کھلواڑ کیا، ہماری کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا، ہمارے دیے ہوئے علم کے ساتھ کھلواڑ کیا، تو یاد رکھو پھر ہم تم سے ایسی نعمتیں چھینی کہ ساری دنیا میں تمہیں رسوا اور ذلیل کر دیا۔ قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو اس میں یہی پیغام دیا ہے، اگر میں اور آپ بھی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو یقین جانو کہ میری اور آپ کی زندگی بھی کوئی انوکھی نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا رب العالمین نے؟ آگے فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بدلہ نہیں ہوگا کسی نفس کو کچھ بھی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور جس دن کسی سے کوئی رشوت نہیں لی جائے گی اس دن انصاف ہوگا اور کسی کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے اندر قیامت کے منظر، میدان محشر کی حاضری، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کو اپنے کیے کا جواب دینا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بدلہ نہیں ہوگا کوئی نفس کسی کا بھی کچھ بھی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ تو دنیا کا ماحول ہے، تو ہمارے معاشرے اور سماج کا ماحول ہے کہ جھوٹی سفارش، دوغلے پن کی چاہے جس طرح کی کرا لیجیے، اگر آپ کے پاس میں تھوڑی سورس ہے، آپ بات والے ہیں، پیسے والے ہیں، آپ جس سے چاہے جو کہلوا دیجیے، لوگ اپنا آپ کو پیش کرتے ہیں کیا معاملہ اٹکا ہوا ہے، اگر یہ معاملہ اٹکا ہمیں بتا دیتے، ایک فون کرتے تو سارا کام ہو جاتا ہمارا۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ فرماتا ہے اس کو وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، ڈرو اس دن سے کوئی کسی کا بدلہ نہیں ہوگا۔ بڑا گہرا سبق ہے اس کے اندر، مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا قرآن کریم کو، قرآن کریم کی بات کو سمجھنا ہوگا، اس کی گہرائی کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اس جملے کے اندر کیا پیغام دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی کسی کا بدلہ نہیں ہوگا، یعنی وہ باپ کان کھول کر کے سن لے، وہ ماں کان کھول کر کے سن لے جو اپنی اولاد کی خاطر اپنے حرام کاموں کی طرف اپنے قدموں کو اور اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں، چوری، سود، بیاز، سٹا، جوا، ظلم ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کا ناحق مال مارنا، فرمایا کہ جتنے بھی حرام طریقے کمائی کے ہیں چاہے جس طریقے پر ہو، فرمایا کہ یہ اولاد جس کے لیے تم نے جھوٹ بولا، جس کے لیے تم نے دھوکہ دیا، جس کے لیے تم نے غریب کی زمین دبائی، جس کے لیے تم نے غریب کا خون چوسا، جس کے لیے تم نے غریب کا دل دکھایا، یہ اولاد کل تمہارے قیامت کے دن کام نہیں آنے کی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ،
کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی اولاد باپ کے لیے کرتا ہے کہ باپ کی عزت بن جائے گی، کوٹی اونچی ہوگی تو باپ کا مقام اونچا ہوگا، فرمائے کہ اگر حلال طریقے پر تو قابل مبارکباد، بہت اچھی بات ہے، اسلام نے اس کو مبارکباد دی ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر طریقہ حرام اختیار کی، ناجائز طریقے پر کسی کا مال مار کر، کسی کا خون چوس کر اور کسی کا خون دبا کر، فرمایا کہ کسی کو ناجائز طریقے پر ستا کر اگر تم نے اپنے آپ کو دولت مند کہلوا لیا تو دنیا میں تو تم بڑے مالدار کہلا سکتے ہو، لیکن اللہ کے یہاں پر نہیں ہو سکتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرات صحابہ اکرام تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے معلوم کیا کہ اتدرون من المفلس، کہ تم جانتے ہو میری امت کا مفلس اور قلاش کون ہے؟ میری امت کا سب سے بڑا قلاش اور مفلس آدمی کون ہے؟ فرمایا کہ میری امت کا مفلس اللہ، اور صحابہ اکرام نے کہا کہ لا متاع له ولا درہم له، ہم تو اس امت کا مفلس اور قلاش اس کو جانتے ہیں جس کے پاس میں سامان نہ ہو، رہنے سہنے کا گھر نہ ہو، جس کے پاس میں پہننے کے کپڑے نہ ہو، یعنی زندگی بسر کرنے کا، گزارنے کا، جس کے پاس میں گزارے کا سامان نہ ہو، وہ مسکین ہے ہمارے ہاں تو۔ فرمایا کہ نہیں، اتا یوم القیامت بصلاۃ وحج وزکاۃ، لیکن حال کیا ہوگا؟ فرمایا کہ کل قیامت کے نیک شخص کو میری امت کے لایا جائے گا، بہت سی نمازیں، بہت سے روزے، بہت سی زکوٰۃ کا ثواب، بہت سے نیک اعمال کا ثواب اس کو ساتھ میں ہوگا، بڑی نمازیں پڑھ کے آیا ہوگا، بڑے حج کر کے آیا ہوگا، ہاتھ میں تسبیح رہتی ہوگی، اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، لیکن حال کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا واکل مال ھذا وقذف ھذا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے پر کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی کو کیا ہے ناجائز طریقے پر ستایا ہوگا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام تہمت لگائی ہوگی، کسی مرد پر تہمت لگائی ہوگی، کسی عورت پر تہمت لگائی ہوگی، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بہت سی نمازیں لے کر کے آنے والا، یہ بہت سے روزوں کا ثواب لے کر کے آنے والا، یہ بہت سی زکوٰۃ کا ثواب لے کر کے آنے والا اپنے دل کے اندر یہ سمجھے گا کہ مجھے بہت بڑا اعزاز ملے گا، لیکن وہاں انصاف ہوگا، وہاں انصاف ہوگا، مظلوموں کو انصاف ملے گا، دکھے دلوں کو انصاف ملے گا، اللہ کے یہاں انصاف کی ترازو ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، ہم کل قیامت کے دن ایک انصاف کی ترازو لٹکائیں گے، ہر ایک کو انصاف ملے گا۔ دنیا میں تم طاقت کے نشے میں، برادری کے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں تم کسی کا دل دکھا سکتے ہو، کسی غریب کو ستا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب ہے، اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، غیب کی باتوں کا جاننے والا، دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ تم جس دل کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ تم کام کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی سارے حالات سے باخبر ہے۔ حال یہ ہوگا جس اولاد کی خاطر اس نے دھوکہ دیا تھا، جس اولاد کی خاطر دوسروں کو ستایا تھا، یتیموں کو ستایا، بیواؤں کو ستایا، اور نہ معلوم کس کس طریقے پر کس کو دھکے دیے، انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی تلفظ نہیں کرتا لیکن لکھنے والے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ہم تو طاقت کے نشے میں نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہمیں دولت کا نشہ ایسا چڑھا ہے، ہمیں طاقت کا نشہ ایسا چڑھا ہے کہ ہم تو طاقت والے، خاندان والے، برادری والے، اگر بولے گا تو پوری برادری میرے ساتھ کھڑی ہوگی، اس نے ہمارے خاندان کے اوپر نگاہ نہیں ڈالی ہے، ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے، اس کے کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جب کسی کو کوئی نہیں سنتا ہے نا، اس کی پھر رب سنا کرتا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، وہ مختصر سی زندگی ہے، اس کو صحیح طریقے پر گزارو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سے ثواب لے کر آنے والا، بہت سی زکاتوں کا ثواب لے کر آنے والا، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے گا میں بہت زیادہ ایسا انسان ہوں جس کا بڑا اعزاز اکرام کیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں انصاف کی ترازو ہوگی، حقوق لینے والے آئیں گے، حقوق لیے جائیں گے، حقوق لینے والے آئیں گے، حقوق لیے جائیں گے، اور جب حق لینے والوں کی تعداد باقی رہ جائے گی اور دینے والوں کی تعداد، لینے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور اس دینے والے کی نیکیوں کے اعمال کی تعداد گھٹ جائے گی، اور سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کا وبال اس کے اوپر ڈال دے گا، سارے گناہوں کا وبال اس کے اوپر پڑ جائے گا۔ اور قرآن کریم بیان فرماتا ہے پھر یہ اس وقت کا بڑا مفلس
بڑا قلاش۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں بلڈنگ، کوٹھی، پیسہ، طاقت، برادری وہاں نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن یہ سکہ نہیں چلے گا، قیامت کے دن تو نیک اعمال کا سکہ چلے گا، نیک اعمال کا سکہ چلے گا۔ تم نے اپنی زندگی کے اندر کتنے نیک اعمال کیے ہیں، کتنا اپنے آپ کو سنوارا ہے، کتنا اپنی زندگی کو دھویا ہے، کتنا اپنی زندگی کو کھنگالا ہے، کتنا اپنی زندگی پر نگاہ رکھتے تھے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی کا کچھ بھی بدلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمائیں کہ اس اولاد کی خاطر، اس کوٹھی کی خاطر، اس بات کی خاطر حلال طریقے اختیار کرو، حرام طریقے سے اخیر درجے کا پرہیز کرو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، وہ اعمال بتا دیجئے کہ جب اللہ کے سامنے میری حاضری ہو تو سب سے بڑا عبادت گزار مجھے کہا جائے، وہ اعمال بتا دیجئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کوئی تسبیح نہیں بتائی تھی، بہت لمبے چوڑے وظیفے نہیں پڑھوائے تھے، اس سے کچھ اور نہیں کہا تھا۔ فرمایا کہ اس سے صرف ایک جملہ کہا تھا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن چوراہے پر جا کر بد نظری بھی تو ہوتی ہے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکان پر جا کے جھوٹ بھی تو بولا جاتا ہے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کاروبار میں جب ہیرا پھیری کا نمبر آتا تو وہ بھی تو کی جاتی ہے۔ قرآن کریم بیان فرماتے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم حرام سے بچ جاؤ، حرام بولنے سے، حرام سننے سے، حرام دیکھنے سے، حرام دل کے اندر خیالات لانے سے، اور فرمایا یہ ہے کہ حرام کمائی کو کمانے سے اور حرام لقمہ کھانے سے اگر تم نے اپنے آپ کو بچا لیا، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ عبادت تھوڑی ہو لیکن حرام کمائی کے ساتھ نہ ہو بلکہ حلال کمائی کے ساتھ، وہ زیادہ کارگر ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حرام کمائی کی نحوست اتنی خطرناک ہوتی ہے، اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی حرام کمائی کماتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا حال بہت برا ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بڑا گندا بال، کپڑے میلے کچیلے، مچل رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ سے توبہ کر رہا ہے۔ دیکھنے والے تصور کرتے ہیں آج تو اللہ کو اس کے اوپر رحم آ جائے گا، آج تو اللہ جو مانگے گا اس کو دے دے گا رب العالمین۔ فرمائے کہ حال کیا تھا اس کا؟ حال یہ تھا کہ اس کا جو کپڑا پہن رکھا تھا وہ حرام تھا، جو روزی کھا کا آیا تھا وہ روزی حرام تھی، اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام۔ فرمائے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، حرام روزی کے ساتھ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، حرام روزی کے ساتھ نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، حرام روزی کے ساتھ زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی، زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا یہ ہے کہ اگر آدمی حرام روزی کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حرام روزی کما رہے ہیں لیکن بیواؤں کا اور یتیموں کا اور غریبوں کا اور بھوکوں کا بہت کھانا کھلوا دیتے ہیں، ہم تو فلاں کے ہاں راشن اترواتے ہیں، فلاں کے ہاں عید پہ بھیج دیتے ہیں۔ فرمایا کہ حرام روزی کے ساتھ مدد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر فاقے کر لو، اس سے کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی اپنے درس کے اندر کہتا ہوں اس بات کو کہ نیک اعمال کرنے کے لیے نیت کا بھی ہونا درست ہے اور اعمال کا ہونا بھی درست ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، نیت اچھی ہوتی ہے، عمل خراب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، عمل اچھا ہوتا ہے، نیت خراب ہوتی ہے۔ اگر نیت خراب ہوگی، عمل اچھا ہوگا، تب بھی کامیاب نہیں ہو۔ نیت اچھی ہوگی، عمل خراب ہوگا، تب بھی نیت کام خراب ہے۔ یعنی ایک آدمی نے یہ نیت کی کہ میرے محلے میں 2 بیوائیں رہتی ہیں جن کی چھت ٹپک رہی ہے، لہٰذا میں چھت ڈلوا دوں، ان کی لنٹر پڑوا دوں، ان کی دیواریں تو لنٹر تک ہو گئی۔ اس نے یہ نیت کر لی۔ اور فلاں کے بچے جو بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو 10-20 ہزار 50 ہزار دے کر انہیں کاروبار سے لگا دوں۔ لیکن خود کا حال کیا ہے؟ خود کا حال یہ کہ بہت زیادہ دولت نہیں ہے اس کے پاس میں۔ اس نے کہا کہ یہ کتنے دن کا کام ہے؟ 8 راتوں کا کام ہے، 8 راتوں میں اس کی گاڑی کاٹیں گے، اس کی چوری کریں گے، وہاں دکان کاٹیں گے یا مال کاٹیں گے، لا کر کے ان کی مدد کر دیں گے۔ نیت تو اچھی تھی لیکن عمل کیا تھا؟ خراب، قابل قبول نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ نیت
نیت خراب ہوتی ہے، عمل اچھا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، پوری نماز پڑھ رہا، لیکن دل میں کیا آ رہا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، نمازی کے ہیں، دیندار کے ہیں، بڑے اللہ والا کے ہیں۔ عورتوں کے دل میں کیا آ رہا ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں، میری بہنیں دیکھیں، میری تقوی کا، میری جہد نیکی کا خیال کر کے میرے اوپر کیا ہے ایسا اعتقاد کر لیں کہ بہت اللہ والی ہیں، اور حال کیا ہے اندر کا؟ بس الامان والحفیظ۔ اب تو کئی جگہ پر سننے میں آیا، اب تک تو مرد ملوث سے عورتیں بھی اس کے اندر ملوث ہو جاتی ہیں حرام کمائی کے اندر۔ باقاعدہ طریقے پر ایک جگہ پر جانا ہوا، وہاں پر بتایا کہ وہاں تو عورتیں باقاعدہ اڈا چلاتی ہیں اس چیز کا مکمل طریقے پر۔ بعض عورتیں ذمہ دار ہیں، 10 20 50 عورتیں ان سے جڑی ہوئی ہیں، وہ سود کے نام پر، بیاج کے نام پر کیا پیسے دلواتی ہیں اور دیتی ہیں، وہ باقاعدہ قسطیں چلتی ہیں ان کی، وہ اپنے ہاں بلاتی ہیں ان کو بیاج والوں کو۔ فرمایا یہ ہے کہ دلیل الخیر کا فاعل ہی، کسی بھی کام کی بنیاد ڈالنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، بس وہ ہمارے ہاں آتے بیٹھ جاتے، لوگ عورت آتی چلی جاتی۔ فرمایا کہ نہیں، تم نے بٹھایا، تم نے جگہ دی، ایک حرام کام کے لیے تم نے تعاون کیا ہے، برابر کے گنہگار ہو تم۔ میرا بھی جانا ہوا ایک جگہ پر تقریباً 1 مہینہ پہلے، وہاں پر میں کسی بات پر ذکر آ گیا تو انہوں نے بتایا مجھ سے، کہا کہ مولانا پوری بستی کے اندر 2-4 گھروں تو ہم کہتے نہیں، ورنہ تو پوری بستی کے اندر ہفتہ واری قسط وصول ہوتی ہے۔ میں نے کہا کس چیز کی قسط وصول ہوتی ہے؟ کہ ہفتے میں ایک آتے ہیں اور وہ اپنے پیسے لے کے جاتے ہیں، ہفتہ واری جو انہوں نے پیسے دے رکھے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو بیاج اور سود چڑھتا ہے وہ اسے لے کر کے جاتے ہیں، کہ کوئی گھر خالی نہیں ہے۔ یہ تو حال ہے ہماری امت مسلمہ کا، جس کو اللہ نے صاف صاف بیان فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود بیاج کو بالکل حرام کر دیا ہے اور تجارت کو حلال کر دیا ہے۔ اگر نہیں آتا ایسے ہی کوئی کام کرنا تو عورتوں کے لیے کوئی کام چھیڑ لیجئے، اگر پیسے ہی کمانا تو کوئی کپڑا بیچ لیجئے گھر کے اندر رکھ کر کے، برقعے بیچ لیجئے، جوتی بیچ لیجئے، کچھ اور کر لیجئے، لیکن اللہ کے واسطے میں اپنی بہنوں سے، ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں، اپنے مردوں سے کہتا ہوں، کوئی کام اگر نہیں آ رہا ہے، آمدنی نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہلا جوڑیے، اللہ برکت اتار دے گا اس کے اندر۔ حرام کے شوروں میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو کامیاب مت سمجھو، حلال کے کھوکے پہ بیٹھ کر کے کامیاب سمجھو۔ وہ حلال کا کھوکا جو دن رات برسات میں ٹپکتا بھی ہو، سردی میں جاڑا بھی لگتا ہو، گرمی میں گرمی بھی لگتی ہو، جس میں نہ پنکھے کا انتظام ہو، نہ ہیٹر کا انتظام ہو، کسی چیز کا انتظام نہیں، لیکن ایک ایک پیسہ حلال کا ہوتا ہے، وہ بڑا قابل مبارکباد ہوتا ہے۔ وہ شو روم جو حرام کی کمائی سے بن کر کے تیار ہوئے، گرمی کے زمانے میں اے سی کا انتظام، سردی کے زمانے میں ہیٹر کا انتظام، سارے انتظام، ساری فیسلٹی ہیں، فرمائے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی آخرت کو بچاؤ۔ قرآن اسی کا اعلان کرتا ہے، یاد رکھنا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں ہوگا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارے پاس میں بڑے لوگ آئیں گے، بات والے، ڈگری والے، ہولڈر والے اور بڑے بڑے عہدے والے لوگ آئیں گے، فرمایا کہ کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، وہاں پر کسی کی نہیں چلے گی۔ کیا سما بندہ ہوگا، کیا عالم ہوگا وہاں کا حال کیا ہوگا؟ قرآن کریم بیان فرماتا ہے صف لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، صف لا يتکلمون، اس دن کا حال یہ ہوگا کہ تمام کے تمام فرشتے، تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام نبی، تمام کے تمام صحابہ، پوری انسانیت مرد اور عورت سب باندھ کر کے سیدھے کھڑے ہوئے ہوں گے، لا يتکلمون، کسی کو ذرہ برابر جملہ اور منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہونے کی، ذرہ برابر منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی، سب باندھ، الا من اذن له الرحمن، صرف وہی بولے گا جس سے اللہ کہے گا اب بتاؤ اپنا حال کیا ہے۔ کیا عالم ہوگا سفارش؟ وہاں کسی کی نہیں چلے گی، وہاں تو صرف آپ کے اور میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حاصل ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کی ہے، ان سے وفا کی ہے، تو دنیا اور آخرت سب تمہارے ہیں، اور اگر تم نے ان سے رشتہ توڑا تو یاد رکھیے نہ یہ دنیا تمہاری ہے نہ یہ آسمان تمہارا ہے۔
قرآن کریم نے اس کو بیان کرنے کے بعد بیان فرمایا کہ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، نہ تو ان سے کوئی رشوت لی جائے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اس کے بعد میں پھر اللہ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو نجات دی فرعون کی آل سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو عذاب دیا کرتا، تم کو ستاتا تھا، تمہارے اوپر ظلم کرتا تھا برے طرح سے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو ذبح کرا دیا کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتا تھا تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ جس زمانے کا یہ تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا، اس زمانے میں جو حکومت اور سلطنت تھی فرعون کی تھی، فرعون کا شیوہ یہ تھا، اس نے یہ اعلان کرا دیا تھا، نجومیوں نے اس کو یہ بتایا تھا، جو نجومی ستاروں کا علم رکھتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ستاروں میں ہم گردش میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ فرعون تمہاری سلطنت کو جلد از جلد نقصان ہونے والا ہے، تم سے سلطنت چھننے والی ہے، تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ کہا کہ کون کرے گا؟ کہا کہ تمہاری ہی قوم میں سے کرے گا، بنی اسرائیل میں سے کوئی کرے گا تمہارے اوپر حملہ۔ کہا کہ مردوں میں سے عورتوں میں؟ کہ نہیں، مردوں میں سے ہوگا۔ بس اسی دن نیا قانون جاری ہو گیا، اور قانون یہ جاری ہوا کہ آج کے بعد اب کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، سب کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ قانون ہو گیا۔ درباریوں میں یہ اعلان سنا گیا، محلوں میں سنا گیا، جگہوں پر سنا گیا، پوری قوم کے اندر یہ ہو گیا، جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا فوراً چیک اپ کیا جاتا، لڑکا ہے کہ لڑکی، اگر لڑکا ہے تو اس کی ماں اور اس کے باپ کے سامنے زندہ اس کو ذبح کر دیا جاتا بچپن کے اندر۔ یہ دنیا ایسی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو دنیا کے اندر اتنا بگاڑ تھا، اتنا بگاڑ تھا، اتنی دلدل تھی، یاد رکھیے گا، اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم نے جس کو بیان فرمایا ہے، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اس زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کی اصلاح ہونے کے بعد۔ بڑی محنت سے اصلاح کی گئی، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، فرعون نے یہ قانون جاری کر دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جو لڑکی پیدا ہوگی اس کو زندہ چھوڑا جائے گا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے۔ یعنی اگر یہ سلسلہ چلتا تو نہ معلوم کیا ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک راہ سجائی ایک ماں کو کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے کرے، پھر اللہ نے اس کی پرورش کرا کر اور وہیں سے ہدایت کے فیصلے فرماتی ہیں۔ اور بھی باتیں اس سے متعلق انشاءاللہ زندگی بخیر رہی، آئندہ ہفتے ہوں گی، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت مکمل ہو گیا ہے۔ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں تفسیر سے۔ جیسے کہ جھوٹ بولنا منع ہے، اگر دو بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہے، رشتے داروں میں لڑائی ہے، وہاں جھوٹ بولنے کی اگر اجازت ہے تو کس طرح سے اجازت ہے، اجازت نہیں؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ جھوٹ بولنا شریعت میں بالکل منع ہے، حدیث و قرآن میں بھی منع ہے، تو اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو کوئی شکل ہے کہ ان کے اندر جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ ہاں، ایک روایت ملتی ہے کہ دو دلوں کے اندر اگر نفرت پیدا ہو گئی ہو تو اس نفرت کو دور کرنے کے لیے اس کے سامنے اس کی باتیں ایسی ظاہر نہ کی جائیں۔ نمبر ایک تو درجہ یہ ہے کہ ان تمام غلط باتوں کو جس سے اس کو غصہ بھڑکے یا اور نفرت پیدا ان کو حذف کر لیا جائے، ان کو چھپا لیا جائے، سب باتیں ذکر نہ کی جائے۔ اگر اس کے منہ سے کوئی اچھائی نکل جائے تو اس کو ذکر کر دے، اور اگر اچھائی بھی نہیں نکلے تو کم از کم اپنی طرف سے یہ کہہ سکتا اپنی طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی میں کل ان کے پاس میں بیٹھا تھا، آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھا رہا، اس نے کوئی بات تمہارے تعلق سے نہیں کہی، اور اس کا ذہن تو بالکل صاف ہے تمہاری طرف سے، اس کا ذہن تو بالکل صاف ہے۔ میں نے فلاں جگہ دیکھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بھائی صاحب کے اندر بہت خرابیاں لیکن ایک اچھائی ہے، جو اچھائی اس نے بیان کی اس کو جا کر کا بیان، اس کی تعریف پر تمہارا پیٹ پیچھا ہے، جس سے اس کے دل کے اندر محبت ہے۔ جب اس کے پاس بیٹھ کر کے جائے تو اس کے پاس جا کر کے کر دے۔ لیکن آج معاشرہ یہ ہے، معاشرے کا حال بہت برا ہے، رو کے پوچھتے ہیں، ہنس کے اڑاتے ہیں،
پتہ چل جائے نا دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو بس پھر دیکھیے کہ لوگ کیسے کیسے اپنی روٹیاں سیکھتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جھوٹ بولنے کی اجازت صرف اختلاف کو دور کرنے کے لیے، دو بھائیوں میں نبھاؤ کرانے کے لیے گنجائش ہے۔ کوشش تو یہ کرے کہ بنا جھوٹ بولے کام چل جائے۔ اگر کہیں پر کوئی بات ایسی ہو رہی کہ دو دل جڑ جائیں گے تھوڑی ساری میری اپنی طرف سے بات ملانے سے، تو فرمایا کہ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور کوئی سوال کسی ساتھی کا؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ جن بھائیوں کی پینٹیں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں ان کو موڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اوپر کو موڑیں کہ اندر کو موڑیں یا نہ موڑیں ایسے ہی پڑھ لیں؟ یہ سوال ہے بھائی کا۔ اس کا جواب یہ ہے جو بھائی ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں، حالانکہ پہننا گناہ ہے، پہننا نہیں چاہیے، اگر موڑنے کی نوبت آئے تو بہتر تو یہ ہے کہ اندر کی جانب کو موڑا جائے، اور اگر کسی نے باہر کو موڑ لیا نماز اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن ٹخنے کھلے ہوئے ہونے چاہیے نماز کے دوران۔ اور اگر کسی کو یاد نہ رہا، وہ اتنی تیزی سے آیا کہ رکعت نکل رہی تھی، وضو کر کے آیا، اسے پینٹ کی اگر پوریاں موڑتا تو پتہ چلتا رکعت بھی نکل جاتی، ابھی آستین نیچے کر کے نمٹا تھا، پینٹ کو اونچا کرے گا، تو فرمایا کہا کہ جس حالت میں ہے نماز پڑھ لے، نماز کو نہ چھوڑے، نماز ہو جائے گی۔ اس کا گناہ الگ ہے، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ یا پینٹ یہ کوئی مردوں کے لیے منع ہے۔ آج تو الٹا نظام ہو گیا، عورتوں کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مردوں کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہوتے چلے جا رہے ہیں، سب نظام خراب ہے۔ اور کوئی سوال؟ جیسے مجبوری میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اجازت ہے؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ مجبوری میں کرسی پر جو نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں کرسی پہ یا نہیں پڑھ سکتے؟ کرسی پر نماز پڑھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ کرسی ایک اعزاز کی چیز ہے اور اللہ کے سامنے جو ہے تو عبدیت اور غلامی کو دکھانا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے زمانے میں بیماریاں تھیں، ان کے زمانے میں بہت ساری سہولت کی چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نیچے رکھ کر کے نماز۔ ہاں کوئی ساتھی ایسا ہے کہ بیٹھ تو سکتا ہے لیکن اس کو پریشانی ہے کہ بیٹھے بیٹھے بھی چکر آ سکتے، گر سکتا ہے پیچھے کو، تو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ کوشش یہ کرے کہ اگر کھڑے ہونے کی پریشانی ہے یا ٹانگیں موڑنے کی پریشانی تو اپنے پیروں کو پھیلا لے، یا پھر اس طریقے سے پڑھے کہ اپنے آپ کو کیا ہے پیروں کو پھیلا لے، یا تو یا کسی اور جو بھی پریشانی بیٹھ کر کے کر لے، کرسی سے بچا جائے۔ اگر کوئی شکل ایسی کہ چکر آ جائیں گے، گر جائے گا، کوئی اور تکلیف پہنچنے کا خطرہ، تو وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیچ صف میں نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں سب سے پہلے آیا تو میں بالکل امام کے پیچھے ہی دائیں بائیں۔ کوشش یہ کرے کہ معذورین کا جو حق ہوتا ہے وہ دائیں بائیں ہوتا، تاکہ اس کی وجہ سے کسی اور کی صف بھی خراب نہ ہو، نماز میں پریشانی نہ پڑے، دائیں بائیں ڈالے اپنی کرسی پہ، بہتر یہ۔ ایک سوال یہ ہے، جیسے کہ آج کے دور میں کوئی جانور پالنے کا شوق رکھتا ہے، یہ مثال کے کوئی بلی پالتا ہے، کوئی بکری یا کوئی بھینس، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بلی بچے پہ آ جاتی ہے تو 2-4 دن بعد اس کے بچوں سے دور کر دیے جاتے ہیں، یا بکری بھی آ جاتی ہے، بکری کے بچے سے دور کر دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو جانوروں کو جو لوگ پالتے ہیں محبت کی نگاہ سے، چاہے وہ بلی پالتے ہوں یا بکریاں پالتے ہوں یا کچھ اور، تو عموماً بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا یہ گیا ہے عموماً معاشرے میں کہ بلی کے بچے جب ہوتے ہیں تو اس کو 2-4 دن کے بعد یا ہفتہ 10 دن کے بعد ان بچوں کو کیا کہیں اور بھیج دیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے، اور اس بچے کو بلی کو، یہ طریقہ غلط ہے، بالکل ماں سے دور کرنا اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح سے بکری جب بھی آ جاتی ہے تو اس کے بچوں کو کیا 2 دن کے بعد یا 8 دن کے بعد فوراً اس سے دور کر دی جائے، یہ بھی اچھا نہیں، جب تک کہ بچے اس قابل نہ ہو جائیں کہ وہ بڑے ہو جائیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اور کوئی سوال؟ دوسرے کام میں امام صاحب کے احتیاط کوئی وہ مقتدی کی نہیں ہے ہماری، تو ادھوری کر بھائی کا سوال یہ کہ امام صاحب کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن امام صاحب کی تو اتحیات پوری ہو گئی اور امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، لیکن ہماری اتحیات ابھی مکمل نہیں ہوئی، تو کیا ہم اپنی اتحیات پوری کر کے اٹھیں یا فوراً اٹھ جائیں؟ حکم یہ ہے کہ اگر امام صاحب کی پوری ہو گئی اور انہوں نے اللہ اکبر کہہ دیا، ہم ان کی اقتداء میں فوراً ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آیا سلمان کو تو
बात सुनी हमने यहाँ جی आज तक कुरान की, तो वो बात बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को पहुँचानी है। अगर पहुँचा दी तो कोई बात, ना पहुँचाया तो कोई बात नहीं, पहुँचा तो सवाल है। यह बहुत بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو درس قرآن میں جو باتیں کہی جاتی ہیں ان کا پہنچانا بہت ضروری ہے. یہ نہ پہنچاؤ تو کوئی بات نہیں، پہنچا دو تو ثواب، نہ پہنچاؤ تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ سوال ہے اس کا. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو بات سنی گئی ہے، حکم یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا. تم کو اگر دین کی بات ایک بھی معلوم ہو تو اس کو پہنچا دو. اب پہنچانے میں کوئی ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہمیں جانا پڑے گا، اپنی بیوی بچوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے والوں میں، کہیں بھی پہنچا سکتے. ایک بات تو یہ ہے. اور جہاں تک رہا بہت زیادہ ضروری ہے پہنچانا یہ نہیں ہے، تو کہا کہ ساری باتیں جتنی ہم نے سنی، اگر 50 باتیں سنی اور 5 ہمارے یاد ہیں تو ہمارے لیے ذمہ داری ہے، یا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم آگے تک بڑھا دیں، تاکہ اس سے کیا ہوگا، اللہ خوش ہوگا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، ہمارے کلام کی اہمیت آئی، اس نے توجہ سے سنا. اور پھر کیا ہوگا کہ جب ہم اس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے کہ ہمیں یہ اگلی بات پہنچانی ہے تو ہماری توجہات بھی ادھر زیادہ بڑھ جائیں گی. جیسے کہ دیکھا گیا جگہ جگہ مسلمان پر ظلم ہوتے ہیں، یہ آج کے دور میں ترپورہ میں 8 دن سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، تو اکثر کی زبان پر یہ آتا ہے کہ ہمارے ہی اعمال کی سزا دی جا رہی ہے. تو یہ کہنا کہاں تک ٹھیک ہے؟ ہر بار یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کی سزا کیا بتائی، وہ ہمارے اعمال کی سزا. بھائی کا سوال یہ ہے کہ جہاں جہاں پر ظلم ہوتا تو لوگ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے اپنے اعمال کی سزا، ہمارے اعمال ٹھیک ہوتے تو یہ ظلم نہ ہوتے. یہ کہنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے یہ بات کہنے کی نہیں ہے، یہ بات تو اپنی زندگی میں پرسنل لائف پر غور کرنے کی، اپنے آپ کو ملامت کرنے کی ہے. اس طرح سے اپنے اوپر سے کیا انڈیلنا ہے. ہمارا فرض ہوتا ہے کہ جب کہیں پر ظلم ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المسلم کا جسد واحد، تمام امت مسلمہ ایک جسم واحد کی طرح ہے. اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر مسلمانوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے یا ستایا جا رہا ہے تو اس تکلیف کو محسوس کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم جو کر سکتے ہیں، جان مال وقت، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس تکلیف کو محسوس کر کے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ اپنی مدد بھیج دے وہاں پر، تاکہ کل قیامت کے دن ہم سے سوال نہ ہو. اس پر تو وہ بڑا مشہور واقعہ مجھے یاد آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تھا تو وہاں پر کیا تھا، اتنا بڑا الاؤ جل رہا تھا. وہاں پر جو بات قصوں میں لکھی گئی ہے، کہا کہ مینڈک نے بھی کیا پانی ڈالا تھا اور گرگٹ نے پھونکیں لگائی تھی، لیکن کیا نہ تو اس کی پھونک سے وہ بجھ سکتی تھی، بڑھ سکتی تھی، اور نہ ان کے پانی سے بجھ سکتی تھی. لیکن ہر ایک نے اپنی ذمہ داری حق ادا کر دیا. اللہ کے یہاں دونوں کے مقبولیت ایسی بڑی کہ یہ فرما دیا، حکم یہ آ گیا شریعت میں کہ گرگٹ کو جہاں دیکھو اس کو فوراً مار دو. اور مینڈک کو مارنا سال ہے کہ برسات میں سب سے زیادہ شور وہ مچاتا ہے، گرگٹ کی اتنی آوازیں بھی نہیں نکلتی ہیں، لیکن اس کو مارنے کا حکم نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہماری ذمہ یہ کہہ کر کے نہ ڈالیں کہ یہ ہمارے اعمال کی سزا. نہیں، یہ بات کہنے کی نہیں ہے، تو سوچنے کی، اپنے آپ کو ملامت کرنے کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں نے کوئی گناہ ایسا کر لیا جس کے نتیجے میں میرے بھائیوں کو ستایا جا رہا ہو، اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر ان کے لیے دعا کرے. اور کوئی سوال دعا کرا دیں تو وقت زیادہ ہو رہا ہے. کوشش یہ کیا کریں کہ سوالات جن لوگوں کو کرنے ہیں وہ پہلے یہاں پر پرچہ رکھ دیا کریں، تاکہ مجھے ذہن میں آ جائیں گے کہ سوال اتنے ہیں، تاکہ وقت کا بھی ذرا خیال رکھنا. بعض ساتھی بیچارے مصروف ہوتے ہیں، وقت نکال کر آتے ہیں، اور پھر سوالات میں 15-20 منٹ کے، تو میں اسی حساب سے درس کو مکمل کیا کروں گا انشاءاللہ، تاکہ سوالات تو ہوتے ہیں، علم تو پہنچ جائے گا. اچھا بھائی کا یہ کہنا ہے، یہ مشورہ ہے کہ بیان پورا ہونے کے بعد یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی بیان پورا ہو گیا، جس کو جانا ہے چلے جائیں، جس کو رکنا رک جائیں. لیکن لوگ دعا کی وجہ سے بیٹھتے ہیں کہ بھئی دعا کر کے جائیں گے تو ذرا اچھے سے ملے. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة، اللهم لك الحمد حمدا كله ولك الشكر شكرا كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے ساتھ ہی تیرا پاک اور معزز کلام پڑھا اور سنا گیا ہے، اے اللہ سمجھا اور سمجھایا گیا ہے۔ یا الہ العالمین جانے انجانے سے جو بھی غلطی کوتاہیاں ہوئی ہوں سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرما، ہمارے سننے کو قبول فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما۔ مولا کریم اے اللہ ہمارے آنے کو بے حد قبول فرما۔ یا الہ العالمین جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، عمل کے ساتھ اخلاص کی بھی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار حلال روزی نصیب فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہر ایک کی دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی لوگ اس مجلس کے اندر موجود ہیں اے اللہ ہر ایک کی دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ پس پردہ جو بھی اسلامی خواتین مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اے اللہ سب کے آنے کو بے حد قبول فرما، ایک ایک قدم پر اجر عظیم نصیب فرما، ان کے سننے کو قبول فرما، بیٹھنے کو قبول فرما، زندگیوں میں دین نصیب فرما، جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب مرد و عورتوں کو اے اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری بستیوں کے اندر دینداری کا ماحول پیدا فرما، ہماری زندگیوں میں دین نصیب فرما، ہمارے گھروں کے اندر 5 وقت نماز پڑھنے کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا۔ یا الہ العالمین ہماری نسلوں میں دین نصیب فرما، ہمارے بچوں میں دین نصیب فرما۔ اے اللہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا جسمانی و روحانی نصیب فرما، سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو مقروض ہیں قرضے میں دبے ہوئے ہیں اے اللہ ہر ایک کے قرضے کو خزانے غیب سے ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ جو لوگ جس لائن سے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو بن بیاہ کی بچیاں بیٹھی ہیں اے اللہ ان کے مناسب رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں اے اللہ نکاح کے انتظامات خزانے غیب سے مکمل فرما۔ یا الہ العالمین اے اللہ ہر ایک کو خوشحالی نصیب فرما، روزگار میں برکت نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں حلال روزی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان بھائی مرد عورتیں اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ مولا کریم جب تک زندہ رکھ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما، موت کا وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اچانک کی موت سے حفاظت فرما، حادثات کی موت سے حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا کریم جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بہتری کا فیصلہ وہ سب مقدر فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔